خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ کاش شکستہ دل اور فروتن روح تجھے قبول ہو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت دانیال نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب 25ویں اور پھر 34ویں سے 43ویں آیت تک۔ اور عزریا کھڑے ہو کر دعا کرنے لگا، اور اس نے آگ کے بیچ میں منہ کھولا اور کہا، پس اپنے نام کی خاطر ہمیں ہمیشہ کے لیے متروک نہ رکھ، اور اپنے عہد و پیمان کو منسوخ نہ کر، اپنے خلیل ابراہیم کی خاطر، اپنے بندے اسحاق کی خاطر، اپنے قدوس اسرائیل کی خاطر اپنی رحمت ہم سے ہٹا نہ لے۔ تو نے ان سے کہا کہ آسمان کے ستاروں کی مانند اور ساحل کی ریت کی طرح تو ان کی نسل کو بڑھائے گا۔ پر اب اے مالک، ہم تمام قوموں کی نسبت کم تعداد اور کل روئے زمین پر اپنی خطاؤں کے باعث ذلیل ہیں۔ اس وقت ہمارا نہ رئیس، نہ نبی، نہ ہادی ہے، نہ سوختنی قربانی، نہ ذبیحہ، نہ نذر، نہ بخور، اور نہ کوئی جگہ ہے جہاں تیرے حضور پہلا پھل لائیں تاکہ تیری رحمت حاصل کریں۔ لیکن شکستہ دل اور فروتن روح کی وجہ سے ہمیں یوں قبول فرما، گویا ہم مینڈھوں اور بیلوں کی سوختنی قربانی یا ہزارہا موٹے موٹے بروں کو لاتے ہیں۔ یوں ہی آج تیرے نزدیک یہ ہمارا نذرانہ ہو جو ہم تیرے حضور چڑھانے کو ہیں، تاکہ جن کا توکل تجھ پر ہے وہ شرمندہ نہ ہوں۔ ہم اب دل و جان سے تیری تقلید کرتے ہیں، ہم تجھ سے ڈرتے اور تیرا چہرہ طلب کرتے ہیں۔ پس ہمیں شرمندہ نہ ہونے دے، بلکہ اپنی مہربانی اور کثیر رحمت کے مطابق ہم سے سلوک کر، اپنے عجیب کاموں کے مطابق ہمیں چھڑا۔ اے خداوند، اپنے نام کا جلال ظاہر کر۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، اپنی رحمت کے کاموں کو یاد کر۔ میرے عزیزو، آئی ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 25، اس کی 4 آیت سے لے کر 9 آیت تک۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور اپنے رستے مجھے بتا دے۔ مجھے اپنی سچائی پر چلا اور مجھے تعلیم دے، کیونکہ تو میرا مخلص خدا ہے اور میں دن بھر تیری ہی امید کرتا ہوں۔ اے خداوند، اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد کر، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطائیں اور میرے گناہ یاد نہ کر۔ اے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر اپنی رحمت کے مطابق مجھے یاد کر۔ خداوند نیک اور صادق ہے، اس لیے خطا کاروں کو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ وہ غریبوں کو راستے کی ہدایت کرتا ہے، وہ غریبوں کو اپنی راہ سکھاتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ مبارک ہیں جو خدا کا کلام سن کر اسے اچھے اور نیک دل میں سنبھالے رکھتے ہیں اور ثابت قدمی سے پھل لاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آئی ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 18واں باب 21ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک۔ تب پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے خداوند، کتنی دفعہ میرا بھائی میرا گناہ کرے اور میں اسے معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ اس لیے آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا۔
تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے 10,000 قنطار کا قرضدار حاضر کیا گیا، اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے اور سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ مگر اس خادم نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر اور میں تجھے سب ادا کروں گا۔ اس خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور قرض اسے بخش دیا۔ مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اسے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، اپنا قرض ادا کر۔ تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر تو میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اس سے کہا، اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری منت کی، تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اسے جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کر دے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔